الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورۃ القصص کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اب وہ مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو عورتیں علیحدہ کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا تو بتایا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، جب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 24 سے ارشاد ہوا فَسَقَى لَهُمَا، پھر پس موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلایا، مراد ہے جانوروں کو۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ سائے کی طرف لوٹ آئے۔ فقال، بس انہوں نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو نعمت تو مجھے عطا فرما دے میں تو تیرے لیے اس کا محتاج ہوں۔ بہت پیاری دعا، بڑی عاجزی کی دعا۔ اے اللہ تو جو بھی عطا فرما دے، جو نعمت بھی تو اتار دے، میں تو اس کا فقیر، میں تو اس کا محتاج۔ دعا بہت عاجزی پر مبنی بھی ہے اور بڑی قیمتی بھی، اور کئی مسائل اسی دعا کے بعد انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے حل ہو جائیں گے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ ارشاد ہوا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، بس ان دونوں میں سے ایک عورت ان کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گھونگھٹ اس نے نکالا ہوا تھا، شرم و حیا کا وہ پیکر تھی۔ قالت، اس نے کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور ان سے واقعہ اپنا بیان کیا، قال لا تخف، تو انہوں نے ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم تو ظالموں کی قوم سے بچ آئے ہو۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک لڑکی بولی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک آپ جسے اجرت پر رکھیں تو وہ ہو جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ دو بڑی اہم صفات ہیں، طاقت بھی ہو یعنی قوت کسی کام کو کرنے کی، اور امانت داری بھی ہونی چاہیے، ورنہ صرف طاقت ہی طاقت ہو تو اس کا غلط اور بیجا استعمال بھی ہوتا ہے، پھر فراڈ کے لیے، لوٹ مار کے لیے بھی۔ یہ دو صفات بہت قیمتی ہیں۔ تو بڑی پیاری بات کی اس خاتون نے کہ ابا جان آپ جس کو اجرت پر رکھیں وہ طاقتور بھی ہو، امین بھی ہو۔ طاقت تو دیکھ لی کہ پانی کھینچ کر جانوروں کو پلایا اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے، اور امانت کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ جب یہ چلے موسیٰ علیہ السلام ان کے والد صاحب کے پاس آنے کے لیے تو کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے آنا اور راستہ بتاتے جانا۔ انتہا درجے کی حیا کا اہتمام فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ قال انی ارید، وہ والد صاحب بولے لڑکیوں کے، بے شک میں چاہتا ہوں، ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میرے ہاں ملازمت کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر تم 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے چاہا اور قریب تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ یہاں ایک بات تو معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رشتہ لڑکی کے والد نے پیش کیا۔ ہمارے ہاں بعض مسلمان معاشروں میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کے ہاں سے رشتہ جائے لڑکے والوں کے ہاں، بے حیائی اور زنا کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ تو ہوتی رہیں، لیکن عفت کی حفاظت کے لیے شادی کا معاملہ دین نے اس کی تلقین کی۔ اب اگر لڑکی والوں کی طرف سے کبھی رشتہ جاتا ہے اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یاد ہے کہ بزرگ آدمی موسیٰ علیہ السلام کو، جن پر آگے ظہور نبوت بھی ہوگا، وہی بھی ان کا عطا ہوگی، اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کر رہے ہیں ایک مہذب طریقے پر۔
ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا تو اس بارے میں آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہوا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں دونوں میں سے جو مدت پوری کروں تو مجھ پر اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ گواہ ہے جو اس پر ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے شرط تھی، یہ مہر وغیرہ کا معاملہ نہیں، ایک شرط تھی نکاح میں جو رکھی گئی، 8 برس یا 10 برس کا معاملہ۔ مفسرین کی رائے ہے کہ 10 برس پورے کیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب اس کے بعد وہ واپس تشریف لا رہے ہیں مصر کی طرف، اور اس دوران اللہ سے ان کا کلام بھی ہوگا اور وہی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جائے گی۔ اب جو مدین کے بعد کے حالات ہیں، سورہ طٰہٰ میں بھی ہم تفصیل پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی، وسار بأہلہ، تو اپنی گھر والی یعنی اہلیہ کو لے کر چلے، آنس من جانب الطور نارا، تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے آگ دیکھی۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں اس سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کی چنگاری لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینک سکو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو انہیں ندا دی گئی، پکارا گیا، برکت والی جگہ میں دائیں میدان کے کنارے سے ایک درخت کے درمیان سے۔ اب اللہ کا کلام، اَيَّا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں تمام جہان والوں کا رب۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور تم اپنا عصا ڈالو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا لہراتے ہوئے گویا کہ وہ سانپ ہے، پیٹ پھیر کر لوٹے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت۔ انک من الآمنین، بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ وَاضْغُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، پھر اپنا بازو خوف دور کرنے کی غرض سے اپنی طرف ملا لینا، سکیڑ لینا۔ جب کبھی خوف کی کیفیت ہو تو بازو کو سکیڑ لینا، اس سے وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ فَذَانَانِ كَبُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ، بس یہ دونوں دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ ایک نافرمان قوم ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ یہ واقعہ پہلے آ چکا۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ فارسلہ معی رید ان یصدقونی، بس انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے فرمایا ابھی ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے، قوت دیں گے۔ ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کے لیے عطا کریں گے غلبہ۔ فلا یصلون الیکما بآیاتنا، پس وہ ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ انتما ومن اتبعکما الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، قالوا ما ھذا الا سحر مفتری، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک گھڑا ہوا جادو ہے، معاذ اللہ۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی بات اپنے پہلے باپ داداؤں میں کبھی نہیں سنی۔ فقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے آخرت کا عمدہ گھر ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد
فرعون کچھ بولتا ہے. کیا بولتا ہے ضرور جانیں گے انشاءاللہ، مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كلام الله عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ظفر الحسن احمد اللہ مدنی. عید الفطر کے مبارک موقع پر ہم تمام ناظرین کو پیس ٹی وی اردو کی جانب سے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تقبل اللہ منا و منکم. يوم جميل يوم جميل عيد سعيد. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے. وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں. چند ہلاکت یافتہ قومیں آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. كلام الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سورۃ القصص کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت اس کے سامنے رکھی. اب فرعون نے کیا کہا؟ آئیے مطالعہ جاری رکھتے ہیں. سورۃ القصص آیت نمبر 38 سے ارشاد ہوا، وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے سرداروں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا. یہ جس نے جھوٹے دعوے کیے خدائی کے. فاوقد لی یا حامان علی الطین، پس اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا. فاجعل لی صرحا، پھر میرے لیے تیار کر ایک محل. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں وہاں سے جا کر موسیٰ کے معبود کو جھانکوں. وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں. استغفر اللہ. یہ ہے ظالم جابر حکمرانوں کا طرز عمل. اب نہ اتنا اونچا کوئی محل تیار ہوگا، نہ اندر جانے کی کبھی نوبت آئے گی کہ آسمان تک جا کر دیکھ لے. بس لوگوں کو انہی دھندوں میں لگائے رکھو. جابر ظالم حکمران یہی کرتے ہیں. لوگوں کو کبھی کچھ ہلکی پھلکی تفریح دے دیں گے، کبھی سپورٹس میں لگا دیں گے، اور کبھی ان کو اور کھیل تماشوں میں لگا کر یا ان کو آپس میں لڑا کر اپنے اقتدار کو برقرار رکھیں گے. ظالموں کے پاس حق کے مقابلے میں دلیل نہیں ہوتی. وہ تشدد پر اتر آتے ہیں اور اپنی عوام کو بے وقوف بنانے اور ان کو حقیقی مسائل سے دور رکھنے کے لیے الجھاتے رہتے ہیں. مسلمان معاشروں میں بھی کبھی سپورٹس کے اندر، کبھی کھیل تماشوں کے اندر، کبھی غیر مسلم تہواروں کے اندر اکسا کر، لگا کر، مبتلا کر کے بس ان کو مگن رکھا جاتا ہے اور ظلم و ستم جاری رکھا جاتا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور فرعون بولا میں تو گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹوں میں سے ہے، معاذ اللہ. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں
नाहक तकब्बुर किया। वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन, और उन्होंने गुमान किया कि वो हमारी तरफ लौटाए नहीं जाएंगे। बस यही खन्नास होता है, लोग मौत को भूल जाते हैं, मरने के बाद की जिंदगी को भूल जाते हैं, हत्ता कि फिरौन की तरह खुदाई के दावे भी लोग करने लग जाते हैं। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, बस हमने उसे पकड़ा और उसके लश्कर को। फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मी, फिर हमने उन्हें दरिया में फेंक दिया। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, बस देखो जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊन इलन नार, और हमने उन्हें सरदार बनाया कि वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। ऐसे लीडर थे कि खुद भी मुजरिम और दूसरों को भी गुनाहों की तरफ पुकारते, खुद भी जहन्नम में जाएंगे और अपनी पैरवी करने वालों को भी साथ लेके जाएंगे। वयौमल क़ियामति ला युनसरून, और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। वअतबअनाहुम फ़ी हाज़िहि दुनिया लाना, और हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी। वयौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन, और क़यामत के दिन वो बदहाल लोगों में से होंगे। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बादी, और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इसके बाद किताब यानी तौरात अता की। मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास, इसके बाद कि हमने पहली उम्मतें हलाक कर दी लोगों के लिए बसीरत बनाकर, लोगों को आंखें खोल देने के लिए वाक़यात काफ़ी हैं। वहुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून, और हिदायत और रहमत बनाकर अता की तौरात ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। इरशाद हुआ, वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्र, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मगरबी जानिब न थे कोहे तूर के, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई। वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, और आप इस वाक़े के गवाहों में से नहीं थे, बल्कि ये सब बातें तो अल्लाह वही के जरिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता फरमा रहा है। वलाकिन्ना अंशअना क़ुरूनन, लेकिन हमने बहुत सी उम्मतें पैदा की। फततावला अलैहिमुल उम्र, फिर तवील हो गई उन पर मुद्दत। वमा कुन्त सावियन फी अहली मदियना, और आप अहले मदियन में रहने वाले न थे। ततलु अलैहिम आयातिना, कि आप उन पर हमारी आयात की तिलावत फरमाते, उन्हें हमारे अहकाम सुनाते। वलाकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन, लेकिन हम हैं जो रसूल बनाकर भेजते हैं। वमा कुन्त बिजानिबित तूर इज़ नादैना, और जब हमने पुकारा तो ए नबी आप तूर के किनारे पर न थे। वलाकिन रहमतम मिर रब्बिका, लेकिन आपके रब की रहमत से अब आपको नबूवत अता की गई। लितुंज़िर कौमम मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिका, ताकि आप उस कौम को खबरदार करें कि जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2500 बरस के बाद अब अरबों में रसूल आए हैं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और अगर ये ना होता कि उन्हें उनके आमाल के सबब कोई मुसीबत पहुंचे। फयक़ूलू, तो वो कहते, रब्बना, ए हमारे रब, लौला अरसलता इलैना रसूला, तूने हमारे लिए कोई रसूल क्यों ना भेजा। फनत्तबिअ आयातिका, बस हम तेरे अहकाम की पैरवी कर लेते। वनकून मिनल मुमिनीन, और ईमान वालों में से हो जाते। अल्लाह इनको ऐसे पकड़ने वाला नहीं, किताब आ गई, हक आ गया, मानो, नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब ही आएगा तुम पर। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना, फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ गया। क़ालू, वो बोले, लौला ऊतिया मिस्ला मा ऊतिया मूसा, हमें वो क्यों ना दिया गया जो मूसा को अता किया गया, हमें मोज़े चाहिए, ये इनके मुतालबात थे। अवलम यकफुरु बिमा ऊतिया मूसा मिन क़ब्ल, तो क्या उन्होंने उसका इनकार नहीं किया जो इससे कबल मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। फिरौन और आले फिरौन ने भी तो इनकार किया था मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का। क़ालू सिहरान तज़ाहरा, उन्होंने तो कहा कि ये दोनों जादू हैं, दोनों एक दूसरे के पुष्टपनाह हैं। यानी फिरौन और उसके दरबारियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम पर जादूगर होने का इल्जाम लगाया। इनकार तो लोगों ने भी किया था। वक़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफिरून, और उन लोगों ने कहा बेशक हम हर एक का इनकार करने वाले हैं। ये सुनाया गया मुशरिकीन मक्का को। अब फरमाया गया मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से, कुल फ़अतू बिकिताबिन मिन इंदिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए तुम अल्लाह के पास से कोई किताब लाओ, हुवा अहदा मिनहुमा, जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत देने वाली हो। कुरान और तौरात से बढ़कर कोई किताब ले आओ हिदायत देने वाली। अत्तबिअहु, मैं उसकी पैरवी कर लूंगा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। ये तो हर दर्मी के लिए मुतालबात करते थे, मानना इन्होंने बिल्कुल नहीं। फ़इल्लम यस्तजीबू लका,
بس اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں فعلم تو آپ جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم کہ بے شک وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اللہ کی طرف سے بغیر کسی ہدایت کے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ان کو قبول نہیں تو ایسے ظالموں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور یقیناً ہم نے مسلسل بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی ہم بِهِ يُؤْمِنُونَ وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا بیان جو قرآن حکیم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ بے شک ہم اس سے پہلے ہی مسلم یعنی فرما بردار ہو گئے أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا عطا کیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا بخاری مسلم کی بھی روایات ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اسے دوہرا ثواب ملے گا ایک پچھلے رسول پر ایمان لانے کا ثواب اور اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں دنیا پرست نہیں مال خرچ کرنے والے ہیں دلوں میں نرمی جب حق آیا قرآن کا اللہ کے رسول کی زبانی انہوں نے آگے بڑھ کر قبول کر لیا روایات میں ذکر ہے کچھ لوگ حبشہ سے آئے تھے جن کا مذاق اڑانا چاہا مشرکین نے اللہ نے ان کی یہاں پر تعریف کی ارشاد ہوا مزید وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ اور جب وہ بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں ان ایمان لانے والے جو کہ پہلے عیسائی تھے ان کا مذاق اڑایا مشرکین نے تو اب یہ جواب دے رہے ہیں وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لا نبتغی الجاہلین ہم جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے یہی رحمان کے بندوں کی صفات ہیں سورہ فرقان کے آخر میں ہم نے عباد الرحمن کی صفات پڑھی تھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل لوگ ان سے الجھتے تو وہ کہتے ہیں سلام تو یہ عیسائی تھے اب ایمان لے آئے حبشہ سے آئے تھے مشرکین نے ان کو پریشان کرنا چاہا انہوں نے کہا سلام علیکم سلامتی ہو تم پر لا نبتغی الجاہلین ہم جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے انک لا تہدی من احببت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کے لیے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے وہو اعلم بالمہتدین اور اللہ تعالی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اس واقعے کے پس منظر میں صحابہ کرام کے رشتہ داروں کا بھی بیان اور ابو طالب کا بھی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ ایمان لے آئیں مگر کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا اللہ کے رسول نے چاہا میرے کان میں چچا جان پڑھ دیں انہوں نے نہیں پڑھا اللہ کی مشیت اللہ کا فیصلہ اللہ کے رسول کی خواہش تو بہت تھی مگر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی واضح فرما دیا اے نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت دیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور گمراہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله